السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے 8 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ یعنی سریہ موتہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ یہ غزوہ، یہ سریہ، یہ جنگ 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں جو ہے مقام موتہ میں پیش آئی تھی، جو ملک شام کے ایک شہر بلخا کا ایک مقام ہے۔ اسی 8 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے، بلکہ یہ کہا جائے کہ تاریخ اسلام کی اہم ترین واقعات میں سے اہم ترین واقعہ جو ہے وہ ہے فتح مکہ کا، یعنی مکہ کا فتح ہو جانا اور مکہ کا مسلمانوں کے یا اسلامی حکومت کے زیر اقتدار آ جانا۔ فتح مکہ کے اسباب جو ہوئے، ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، تو فتح مکہ کے جو ہے نا اسباب میں سے یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ 6 ہجری میں ایک صلح ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو صلح حدیبیہ میں جہاں جو ہے نا کئی شرائط تھے، من جملہ ان شرائط میں سے 2 شرطیں یہ تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، یعنی جنگ بندی رہے گی 10 سال تک۔ دوسرا معاہدہ یہ تھا کہ عرب کے جو دیگر قبائل ہیں، دیگر قبیلے جو ہیں، ان میں سے جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کے فیور میں آ سکتا ہے، مسلمانوں کا دوست بن سکتا ہے، اور جو قبیلہ چاہے کفار مکہ کا کیا کر سکتا ہے، دوست بن سکتا ہے۔ تو لہذا نتیجتاً ہوا یہ کہ قبیلہ بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کا دوست بن گیا، اور قبیلہ بنو بکر یہ کفار مکہ کا دوست بن گیا۔ تو قبیلہ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کا دوست تھا، اور قبیلہ بنو بکر جو کفار مکہ کا دوست تھا، ان دونوں میں زمانہ جاہلیت سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ زمانہ جاہلیت سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس دشمنی کی بنیاد پر ایک شب، ایک رات، قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے نوفل بن معاویہ کے ساتھ مل کر قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ جو ہے، جو ایک چشمہ تھا جس کا نام وتیر تھا، وہاں پر آرام کر رہے تھے، تو قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے حملہ کیا قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں پر اور ان کو قتل کر دیا۔ تو قبیلہ بنو بکر یعنی کفار کا دوست قبیلہ، اور قبیلہ بنو خزاعہ یعنی مسلمانوں کا دوست قبیلہ۔ بلکہ وہیں پر معاملہ یہ نہیں ہوا، جو لوگ چشمے پر ان لوگوں، کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، پھر وہ لوگ جو ہے نا بھاگ کر حرم میں آ گئے، تو حرم میں بھی ان کو مارا۔ پھر وہ جو ہے نا ایک ان کے سردار بدیل بن جو ہے نا ورقہ کے اس میں بھی گئے، گھر میں گئے تو بھی وہاں پر بھی انہوں نے مارا۔ تو بہرحال اس طرح قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے لڑائی میں پہل کی قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ، جو مسلمانوں کا دوست قبیلہ تھا۔
تو جب صبح ہوئی تو بنو خزاعہ کے لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے جو ہے نا سارا ماجرا سنایا. تو چونکہ معاہدہ تھا 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو سرکار نے جو ہے نا کفار مکہ کے سامنے 3 شرائط رکھے. ایک شرط تو یہ رکھی کہ دیکھو بنو خزاعہ کے جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے ان کا خون بہا، ان کی دیت دو. اب یہ تو خون بہا اور دیت ایک بہت جو ہے نا اس کے مسائل تفصیلی ہے، لیکن مختصر اس کا ایک تصور میں آپ کے سامنے، ایک خاکہ میں آپ کے سامنے دیتا چلو. اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر آلۂ جارحہ یعنی ہتھیار سے، جس سے عام طور پر آدمی کو قتل کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کو ہتھیار سے قتل کر دے تو اسلام میں اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. یا تو مقتول کے بدلے میں قاتل کو کیا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، جس کو قصاص کہتے ہیں، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص، تم پر قصاص کو، بدلے کو فرض قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا یا نہیں تو قاتل اور مقتول کے جو وارث لوگ ہیں وہ لوگ آپس میں مل کر کسی مقررہ یا آپس میں طے شدہ رقم پر صلح اور کمپرومائز کر لے تو قاتل کو قصاص زندگی جو ہے نا معاف کر دی جائے گی، اور اس کے بدلے میں جو مقررہ رقم ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دینا پڑے گا. اسی رقم کا نام فدیہ یا خون بہا کہا جاتا ہے. سمجھے؟ تو قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہاں تک تو قصاص کا ذکر ہے. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یہاں فمن عفی له من اخیہ شیء سے دیت کا بیان ہے. ایک مالی معاہدہ دے کر آپس میں مقتول کے ورثاء کے درمیان اور قاتل کے درمیان کمپرومائز، کسی رقم پر کمپرومائز ہو جائے اور قاتل وہ رقم جو ہے نا ادا کر دے مقتول کے ورثاء کو، تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ معاملہ اس کی جان بچ جائے گی. تو یہ 2 ہے، یا تو قصاص یا تو دیت. تو سرکار نے چونکہ بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا تھا، اور قتل کرنے میں کفار قریش نے بھی ہتھیار اور آدمیوں سے بنو بکر کی مدد بھی کی تھی، کفار مکہ نے، کفار قریش نے. تو لہذا اس وجہ سے سرکار نے کفار مکہ کے سامنے یہ شرط یہ رکھی، بنو خزاعہ کے جن لوگوں کو قتل کر دیا گیا، بنو بکر کے لوگوں نے قتل کیا ہے، ان کا خون بہا، دیت وہ رقم کیا کی جائے، دی جائے. ایک تو یہ، یا نہیں تو پھر جو قبیلہ بنو بکر ہے اس سے تم علیحدہ ہو جاؤ، لا تعلقی اختیار کر لو، ان سے تمہارے جو دوستانہ تعلق ہے ان کی حمایت اور مدد اور ان کی طرفداری تم نہیں کرو گے. یہ دوسری شرط. یا نہیں تو پھر حدیبیہ کا معاہدہ ختم. یہ 3 شرائط سرکار نے کیا کیے معلوم ہے، کفار مکہ کے سامنے رکھے. بڑے معقول شرائط تھے، لیکن ان بدبختوں نے جذبات میں آ کر کیا کر دیا، ان میں کے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے نا ہم نے سرکار کا قاصد جب یہ 3 شرائط لے کر ان کے سامنے پہنچا تو انہوں نے جو ہے نا بڑی معتبری میں جذبات میں آ کر کیا کر دیا، کہہ دیا کہ ہم نے صلح کے معاہدے کو ختم کر دیا. یہ معاہدے کا ختم کا اعلان سن کر جب سرکار کا قاصد جو ہے نا جب روانہ ہو گیا ان کے پاس سے، تو بعد میں ان کو ندامت ہوئی کہ ہم نے معاہدے کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، معاہدہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوا. بعد میں وہ لوگ شرمندہ ہوئے. تو لہذا پھر معاہدے کی تجدید کے لیے، اس کو پھر رینیول کرنے کے لیے، اس معاہدے کو دوبارہ یہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے ان کو سرکار کے پاس بھیجا. سرکار مسجد نبوی، ابو سفیان جو ہے نا پہلے، چونکہ ابو سفیان کی جو صاحبزادی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سرکار سے نکاح ہو چکا تھا، اور وہ جو ہے نا پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے، چونکہ سسرال کو آئے تو بیٹی کے سسرال میں آئے ہیں تو بیٹی سے ملنے کے لیے کیا کیے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جب وہ اپنے ام حبیبہ اپنی بیٹی کے پاس ابو سفیان پہنچے تو ام حبیبہ نے سرکار کا بستر بچھا ہوا تھا اس کو سمیٹ دیا، اس کو ہٹا دیا. تو ابو سفیان نے وجہ دریافت کی
کہ میرے آنے پر تم نے بستر سرکار کا کیوں سمیٹ لیا؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے کہہ رہی ہے کہ تو کافر اور مشرک ہے اور شرک کی گندگی سے ملوث ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے جذبہ ایمانی۔ تو لہذا تو ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تو غصہ آ گیا اور کہا کہ تو تو شر میں داخل ہو چکی ہے، تو تو برائی میں داخل ہو چکی ہے، برائی کے دلدل میں تو داخل ہو چکی ہے۔ تو ام حبیبہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ میں برائی میں نہیں بلکہ کفر کی تاریکی سے ہدایت اسلام کی ہدایت کے نور میں داخل ہو چکی ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان مسجد نبوی میں سرکار کے پاس تشریف لے گئے، سرکار کے سامنے پھر معاہدے کی تجدید اور رینیول جو ہے نا کرنے کا وہ مطالبہ کیا، پیشکش کی، تو سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کو قبول نہیں فرمایا، انکار بھی نہیں کیا اور آپ نے جو ہے نا اقرار بھی نہیں کیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ تو ابو سفیان معاملے کی سنجیدگی کو سمجھ گئے، سنگینی کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہا کہ میری سفارش کیجیے، معاملے کی معاہدے کی تجدید کے سلسلے میں میری سفارش کیجیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکار فیصلہ فرما چکے ہیں جنگ کا، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے ابو سفیان، وہاں پر بھی بات نہیں بنی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر دہائی دینے لگے، تو آپ سے تو میری رشتہ داری ہے، کیونکہ میری بیٹی جو ہے نا آپ کے چچیرے بھائی یعنی سرکار دو عالم جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا زوجہ ہے، تو رشتہ داری بھی ہے، لہذا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ مجھے میری سفارش کیجیے معاہدے کی تجدید کے معاملے میں، اس معاہدے کے کو رینیول کرنے کے معاملے میں۔ تو جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا کہا کہ میں تو اس معاملے میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر سکتا، سرکار جس چیز کا ارادہ فرما دے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، سرکار جس چیز کا فیصلہ فرما دے اس بارے میں ہم زبان درازی، اس بارے میں پھر کچھ اور ہم نہیں کہہ سکتے، سرکار کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ایک جو ہے نا ایک وہ فرمایا، کیا کہا، تو جا کر کیا کر جو ہے نا مسجد نبوی میں جا کر جو ہے یہ اعلان کر دے کہ جو ہے نا جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے میں اس کی تجدید کے لیے آیا ہوں، اس کو پھر اثر نو جو ہے نا باقی رکھنے کے لیے کیا کیا ہوں، آیا ہوں، اس کو اثر نو مضبوطی استحکام اور مضبوطی بخشنے کے لیے میں آیا ہوں، یہ مسجد نبوی میں اعلان کر کے چلا جا۔ تو لہذا ابو سفیان ویسے ہی کیے، گئے جا کر جو ہے نا کفار مکہ کو جب یہ سنایا کہ ایسے ایسے حالات ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا ایسا ایسا میں کرا ہوا، تو علی نے تیرے ساتھ مسخرہ پن کیا ہے علی نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، جو ہے نا مسخرہ پن کیا ہے، مسجد میں ٹھہر کر پکارنے سے کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیا صلح ختم تجدید ہو جاتی؟ جب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک راضی نہ ہو ان کے کوئی صحابی راضی نہیں ہوتے، تیرے کو تو انہوں نے بیوقوف بنا دیا ہے، علی نے، سمجھے، علی نے تجھے بیوقوف بنا دیا ہے۔ تو لہذا اس کے بعد چونکہ سرکار نے وضاحت سے انکار بھی نہیں کیا تھا، قبول بھی نہیں کیا تھا، تو کفار کے دل میں ایک تذبذب تھا، کیا سرکار اپنی جگہ خاموش رہیں گے یا جنگ کریں گے، معاہدے کا کیا ٹوٹنا سمجھا جائے، باقی رہنا سمجھا جائے، اس معاملے میں وہ لوگ جو ہے نا تذبذب کا شکار تھا۔ تو بہرحال 10 رمضان المبارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے کہا کہ جنگ کی تیاری کر دو، تیاری کر دو، اطراف کے قبیلوں کو بھی کہہ دو کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، لیکن کہاں نکلنا ہے، کس مقام پر جانا ہے، سرکار نے اس کو رازدار رکھا، رازداری کے طور پر رکھا، یہاں تک کہ صدیق اکبر جو آپ کے رازدار تھے ان کو بھی بیان نہیں فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرنے کا تو مسلمانوں کو بھی حکم دیا، اطراف کے قبائل کو بھی جو ہے نا حکم دیا، لیکن کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، سرکار نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ تو لہذا جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، اس دوران حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہے، بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے، تو حاطب بن ابی بلتع جو ہے نا اسی دوران جنگ کی تیاری کے دوران ایک جو ہے نا ایک جو ہے عورت سرکار کے پاس آئی، تو اس آنے کے بعد سرکار نے اس سے پوچھا کہ اجئتی مؤمنۃ، کیا تم مومن بن کر آئی ہو؟ تو نہیں، میں مومن بن کر نہیں آئی ہوں، میں مسلمان ہو کر نہیں آئی ہوں۔ پھر کیوں آئی ہو؟ تو مجھے ایک ضرورت ہے، سواری وغیرہ کی، ساز و سامان کی ضرورت ہے، اس لیے آئی ہوں۔ تو سرکار نے جو ہے نا اس کے لیے سواری کی ضرورت بھی پوری کر دی اور ساز و سامان کی ضرورت بھی کیا کر دی، پوری کر دی۔ یہ سرکار کے اخلاق ہے، صاف طور پر کہی کہ میں مسلمان بننے کے واسطے نہیں آئی ہوں، لیکن پھر بھی سرکار نے اس کی مدد جو ہے نا فرما دی۔ تو جب وہ جانے لگی تو حاطب بن ابی بلتع نے اس کو کچھ رقم دی اور ایک لیٹر دیا اہل مکہ کے جو ہے نا نام پر، ایک لیٹر دیا، ایک خط دیا اس عورت کو، اور کہا کہ جا کر اہل مکہ کو یہ لیٹر کفار قریش کو پہنچا دینا۔ لیٹر کا خط کا مفہوم یہ تھا
کہ جو ہے نا سرکار جو ہے نا جنگ کی تیاری فرما رہے ہیں، لہذا اپنے بچاؤ اور احتیاط کا جو ہے نا کہ اختیار کرو۔ جب وہ عورت یہ خط لے کر مکے کی جانب نکلی تو جو ہے نا سرکار کو بذریعہ وہی بتلا دیا گیا کہ حاطب بن ابی بلتع نے اسے یہ لیٹر دیا ہے، حاطب بن ابی بلتع نے جو ہے نا اسے یہ لیٹر دیا ہے۔ تو لہذا سرکار نے فوراً 3 صحابہ کو، علی، مقداد اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو جو ہے نا بھیجا کہ ایک فلاں عورت جو ہے نا ملے گی، وہ روضہ خاک ایک مقام ہے، وہاں پر تمہیں وہ عورت کیا کرے گی؟ ملے گی۔ روضہ خاک پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتع کی جانب سے اہل مکہ کے نام پر ایک خط ہے، وہ خط اسے لے لینا، اس سے وہ خط کیا کر لینا؟ لے لینا۔ تو اگر نہ مانے تو اس کا گردن اڑا دینا۔ تو لہذا اس کے بعد جب یہ لوگ گئے تو برابر سرکار نے جس مقام کی نشاندہی فرمائی تھی اسی مقام پر وہ عورت ملی۔ اس سے قبل بھی ابو سفیان جب جو ہے نا مکے سے نکل رہے تھے سرکار سے معاہدے کی تجدید کے لیے، تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ابو سفیان آ رہا ہے معاہدے کی تجدید کے لیے۔ تو اب بھی سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اس مقام پر تمہیں وہ عورت ملے گی۔ تو یہ صحابہ تیز رفتاری کے ساتھ گئے، جانے کے بعد اس عورت کو پا لیا اسی مقام پر جس مقام پر سرکار نے نشاندہی فرمائی تھی۔ تو لہذا وہاں پر پا لیا۔ پانے کے بعد اس سے ابتداءً اچھے انداز میں پوچھا کہ وہ جو خط جو حاطب بن ابی بلتع نے تجھے دیا ہے وہ دے، تو وہ انکار کرنے لگی۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ سرکار نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، نہ ہم جو تجھ سے کہہ رہے ہیں نہ ہم جھوٹے ہیں، لے دیتی ہے یا سر اڑا دو، تیری گردن مار دو۔ تو خط دیتی ہے تو وہ اپنے چوڑنے میں سے چٹلے میں سے بالوں کے نکال کر خط دی، تو وہ خط لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے نا پیش کیا گیا۔ تو سرکار نے حاطب بن ابی بلتع کو بلایا، کہا ما ھذا یا حاطب، کیا اے حاطب یہ خط کیا ہے؟ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دو، رہتا ہمارے ساتھ مسلمان بن کر ہے اور جو ہے نا دشمنان اسلام کو خط لکھتا ہے۔ تو سرکار نے کہا اے عمر کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ سے، جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم جو چاہو کرو میں تمہاری مغفرت میں نے فرما دی ہے۔ تو سرکار کا یہ جو نا تنبیہ فرمانا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو سرکار نے حاطب بن ابی بلتع سے وضاحت طلب کی، تم نے یہ خط کیوں لکھا؟ تو حاطب بن ابی بلتع نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جب سے اسلام لایا ہوں اسلام سے میں نے نہیں پھرا، میں جب سے اسلام لایا ہوں آج بھی میں اسلام کا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ فرما دیا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کو رد نہیں کر سکتی، وہ فیصلہ ٹل نہیں سکتا۔ مجھے اس بات پر بھی ایمان اور جو ہے نا یقین ہے۔ میں نے اس لیے جو ہے نا میں نے یہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول نے مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اب یہ ٹلنے والا نہیں ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ میں نے اس لیے خط لکھا کہ جو ہے نا آپ کے ساتھ جتنے بھی مہاجرین ہیں وہاں مکے میں ان کے گھر والے ہیں، ان کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اور دیکھ بھالی کے لیے رشتہ دار ہیں، لیکن مکے میں میرے گھر والوں کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں جو ان کی حفاظت کر سکے، لہذا میں نے یہ خط مکے والوں کو اس لیے دیا تاکہ یہ میرا احسان ان پر رہے اور وہ میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس کے علاوہ میری اور کوئی جو ہے نا یہ نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ فرما لیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، میرا یہ خط اس فیصلے کو بدلنے والا نہیں۔ تو سرکار نے ان کے عذر کو مقبول قرار دیا اور آپ نے ان کے عذر کو قبول فرما دیا اور انہیں معاف فرما دیا۔ اسی وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی سورہ ممتحنہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو ہے نا تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم، جو ہے نا ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ جو ہے نا اے ایمان والو تم میرے اور تمہارے دشمن یعنی کفار کو دوست مت بناؤ، کہ تم جو ہے نا ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ لوگ تمہارے رسول جو چیز لے کر آئے اس کا ان لوگوں نے انکار کیا اور بلا وجہ صرف ایمان لانے کی بنیاد پر تمہیں اپنے وطن اور جو ہے نا گھروں سے نکالا اور تمہارے ساتھ دشمنی نبھائی، اس کے باوجود پھر تم ان سے محبت کیوں کرتے ہو؟ ان سے محبت مت کرو۔ تو اس آیت میں محبت کرنے سے انکار کیا گیا ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا غلط مطلب لے کر دشمنان اسلام اس کو غلط روش میں اختیار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ایمان کی بنیاد پر دشمنی نبھائی، تمہیں گھروں سے نکالا، طرح طرح کے ظلم کیے، تم ان سے محبت کیوں کرتے ہو؟ اب رہا اسلام میں جہاں تک غیر مسلم کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسانیت جیسا سلوک کرنا، یہ تو شریعت حکم دیتی ہے، اس پر ثواب بھی ہے۔ تو بہرحال یہ محبت سے منع کیا گیا، ظاہری رواداری اور حسن سلوک اور انسانیت کی بنیاد پر ان کے ساتھ ضرورت مند کو ضرورت، اگر کوئی کافر مظلوم ہے تو اس کو ظلم سے بچانا، یہ اسلام کی تعلیمات میں داخل ہے۔ اس آیت کو، ان آیتوں کو بعض دیگر لوگوں نے کیا ہے معلوم غلط مفہوم کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو محبت سے منع کیا گیا ہے، وہ تم سے نفرت کرتے ہیں اور تم ان سے کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ جہاں تک حسن سلوک اور ہمدردی، انسانی رواداری کا معاملہ ہے تو اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمدردی اور انسانی رواداری کا جو ہے نا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال اگر وہ تمہارے مخالف نہ ہو، تمہارے سے جنگ نہ کرتے ہوں تو کمزوروں پر، غیر مسلم بھی ہو تو کمزور پر ظلم کرنے کی اجازت جو ہے نا نہیں ہے، اس کی حق تلفی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر اس کے بارے میں فیصلہ کرو بھی تو ناانصافی کے ساتھ فیصلہ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، جیسا ہے کہ یہودی اور منافق کا واقعہ سیرت میں آپ لوگ کئی مرتبہ مقررین سے سنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو کہ سرکار نے یہودی کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا، جو ایک ظاہری مسلمان جو منافق تھا اس کے حق میں سرکار فیصلہ نہیں فرمائے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو 10,000 صحابہ کے ساتھ کیا کیے؟ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران راستے میں جو ہے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے سنا اس سے قبل کی نشستوں میں کہ جنگ بدر کے موقع پر سرکار کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ ہجرت کر کے مدینے کو آنا چاہتے تھے، لیکن سرکار نے انہیں وہیں مکے میں رہنے کا حکم دیا تاکہ کفار مکہ کی خبریں کیا ہے پہنچتی رہیں۔ تو لہذا وہ جو ہے نا 8 ہجری کے موقع پر مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جو ہے مدینہ منورہ کو جو ہے نا آنے لگے۔ تو راستے میں سرکار سے ملاقات ہوئی، ایک روایت کے مطابق ذوالحلیفہ، ایک روایت کے مطابق جحفہ کے مقام پر ملاقات ہوئی۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں مکے سے، سرکار کیا کر رہے ہیں مدینے کو جو ہے نا وہ مکے کو جا رہے ہیں فتح مکہ کے لیے، چڑھائی کے لیے۔ تو لہذا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا ساز و سامان وغیرہ جو بھی تھا وہ مدینے کو بھیجا دیا، خود سرکار کے ساتھ شامل ہو کر آپ بھی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ درمیان میں اور 2,000 کے لوگ آپ کے ساتھ لشکر اسلام کے ساتھ شامل ہو گئے، جملہ 12,000 کی تعداد کے ساتھ سرکار جو ہے نا مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو مکے سے کچھ ایک مقام تھوڑی دور پہلے ایک مقام ہے، مقام مر الظہران۔ اس مقام پر جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، لشکر سرکار کا پڑاؤ کیا۔ سرکار نے جو ہے نا تمام لوگوں کو حکم دیا کہ ہر قبیلے والا، ہر آدمی کیا کرے معلوم ہے، ہر قبیلے والا اپنا اپنا الگ چولہا کیا کرے معلوم ہے جلائے۔ رات کا وقت تھا، 12,000 کے لشکر میں ہر آدمی الگ چولہا جلایا تو سارا میدان جو ہے نا روشن ہو گیا، اور اتنے کثیر چولہے جلتے ہوئے دیکھ کر کیا ہے معلوم ہے، کفار یہ سمجھے کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ کیا ہوئے ہیں، فتح مکہ کے لیے، مکے پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک روب کو قائم کرنے کے لیے دشمن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا۔ یہی رات کا وقت تھا، تو لشکر اسلام کا جائزہ لینے کے لیے ادھر خچر پر سوار ہو کر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا گشت کر رہے تھے خچر پر سوار ہو کر۔ ادھر 3 لوگ مکے سے آئے، وہ تینوں میں کیا تھا، تینوں میں سے ایک جو ہے نا ابو سفیان تھے، دوسرا جو ہے نا بدیل بن ورقہ تھا، اور تیسرے جو ہے نا کون تھے بولے تو حکیم بن حزام۔ تو یہ تینوں لوگ جو ہے نا لشکر اسلام کا جائزہ لینے کے لیے کہ کتنا لشکر ہے کیا ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے۔ تو ان کی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے، جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، ناصحانہ طور پر، نصیحت کے طور پر، ایک ناصح کے طور پر آپ نے نصیحت کی کہ دیکھو سرکار مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، اسلام کا لشکر مکے پر حملہ کرنے والا ہے، لہذا تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ سرکار کی اطاعت کر لو، ایمان لے آؤ۔ تو جو ہے نا ابو سفیان نے کہا کہ مجھے سرکار کے پاس مجھے لے چلو۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر بٹھا کر ابو سفیان کو لے جا رہے تھے۔ تو چونکہ ابو سفیان اب تک اسلام کی اور سرکار کی اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نبھا رہے تھے، تو مسلمان ان پر بڑے غصے میں تھے، بڑے غیظ و غضب کی حالت میں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سوت لی اور کہا کہ دشمن خدا اور رسول جا رہا ہے، اب ہمارا اور ان کا امن کا معاہدہ بھی ختم ہو چکا ہے، آؤ موقع بہترین ہاتھ آ گیا ہے، اس کا کام تمام کر دیں۔
تو ابو سفیان کو جو ہے نا قتل کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے دوڑے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے اور ابو سفیان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خچر پر تھے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر کو تیزی سے لے کر جو ہے نا سرکار کی بارگاہ تک پہنچ گئے. پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. آ کر سرکار کی بارگاہ میں بار بار اصرار کرنے لگے, یا رسول اللہ حکم دیجئے کسی گردن مار دوں, اس دشمن خدا اور رسول کی گردن مار دوں. سرکار نے حکم نہیں دیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے. تو ٹھیک ہے, سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ ابو سفیان کو تم اپنے خیمے میں لے جاؤ, اس کے بعد صبح میں بات کریں گے. پھر ان کے ساتھ جو دونوں لوگ آئے تھے بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام, یہ لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور سرکار نے ان سے مکے وغیرہ کی خبریں جو ہے نا حالات اور دریافت کیے. رات ہوئی, جب صبح کا وقت ہوا تو ابو سفیان کے دل میں انخلاف پیدا ہوا, تو لہذا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے تلقین فرمائی کہ اے ابو سفیان کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ایمان لے آؤ؟ تو انہوں نے جو ہے نا واقعات تھوڑا تفصیلی ہے لیکن اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں میں, گفتگو تھوڑا تفصیلی ہے. تو لہذا اللہ رب ابو سفیان جو ہے نا اس وقت ایمان لے آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر کیا ہو گئے, وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان قوم میں ایک عزت دار آدمی ہے, ایک سردار آدمی ہے, لہذا ان کے شایان شان کوئی رتبہ انہیں عنایت فرمائیے, ان کے شایان شان کوئی رتبہ عنایت فرمائیے, کوئی مرتبہ عنایت فرمائیے. تو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا لشکر جب مکے پر میں داخل ہوگا تو اس وقت جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ہے, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. تو ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گھر تو بالکل مختصر ہے, کتنے لوگ آئیں گے اس کے اندر, تو لہذا ذرا یہ کرم نوازی کی میں تھوڑا وسعت فرمائیے. تو سرکار نے فرمایا ابو سفیان کی سفارش پر, رضی اللہ عنہ کی سفارش پر جو ہے نا سرکار نے فرمایا کہ جو ہے نا ٹھیک ہے, جو مسجد حرام میں کعبے کے اطراف جو مسجد ہے مسجد حرام میں جو داخل ہو جائے اس کو امن ہے. تو ابو سفیان نے کہا مسجد بھی چھوٹی ہے, لوگوں کے لیے ناکافی ہے, معاملہ آفر تھوڑا بڑھا دیجیے. میں آفر اس لیے بول رہا ہوں, اس کو بے ادبی پر محمول مت کیجیے, سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ نے جو آپ کی جو کرم نوازی ہے اس کو اور تھوڑا وسیع فرما دیجیے. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے اور جو گھروں کے دروازے بند کر لے اس کو بھی کیا ہے معلوم ہے, امن ہے. تو لہذا ابو سفیان نے کہا ہاں یا رسول اللہ اب معاملہ تھوڑا وسیع ہو چکا ہے, آپ کی کرم نوازی کا دامن تھوڑا وسیع ہو چکا ہے. تو خوش ہو گئے. اس کے بعد مکے میں گئے, جا کر سب کو پکار کر کہنے لگے کہ دیکھو مسلمان حملہ کرنے والے ہیں تم پر, تم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لہذا اگر اسلام لا لو, سرکار کی اطاعت کر لو, تم جو ہے نا تمہاری خیر خواہی اور زندگی کی سلامتی اسی میں ہے. سرکار نے یہ فرما دیا ہے کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے وہ جو ہے نا امن میں ہے, جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے, جو ہتھیار ڈال دے وہ امن میں ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے. یہ آپ نے ابو سفیان نے جا کر مکے میں سب کے سامنے کیا کر دیا, جو ہے نا اعلان کر دیا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو 3 راستوں سے داخل ہوئے جن کا پرانا نام کدا, کدا, کدا اس طرح نام تھے وہ, لیکن آج ممکن ہے وہ نام نہ ہو. لیکن سرکار بہرحال 3 راستوں سے داخل ہوئے. ایک راستے سے سرکار داخل ہوئے, ایک راستے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے, اور ایک راستے سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ کیا ہوئے, جو ہے نا داخل ہوئے. تو داخل ہوتے وقت جو ہے نا سرکار نے ان دونوں کو, خالد بن ولید اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اپنی تلوار کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں اٹھانا, اپنی طرف سے لڑائی کی شروعات نہیں کرنا. اگر کوئی لڑتا ہے تو مدافعات میں کیا کر سکتے ہو, پھر اس سے تم لڑ سکتے ہو. لہذا سرکار کے ساتھ بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کوئی مزاحمت, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جس راستے سے داخل ہو رہے تھے وہاں کچھ بدماش جو ہے نا چھپ کر بیٹھے تھے, انہوں نے اچانک حملہ کر دیا. وہاں تھوڑا سا جو ہے نا جنگ ہوئی جس میں 2 مسلمان شہید ہوئے, اور ایک روایت کے مطابق 13-14 اور ایک روایت کے مطابق 23-24 کفار کیا ہو گئے وہاں پر قتل کر دیے گئے. اس کے بعد جو ہے نا سرکار جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سرکار کی کیفیت یہ تھی کہ سرکار کا سر مبارک جو ہے نا اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی کوہان تک لگ رہا تھا. عاجزی و انکساری اور شکر, اللہ رب العزت کی شکر گزاری میں فتح پر سرکار کا سر اس قدر سرکار اپنا سر جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹ کی کوہان کو لگنے کے قریب تھا سر. دنیا کے جب بادشاہ, یہ سرکار کا یہ نمونہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے ہے کہ دنیا کے بادشاہ, تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب کسی ملک یا شہر کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں تو جو ہے نا ظلم و ستم اور بربریت کا بازار گرم کر دیتے ہیں. لوگوں کا جان محفوظ نہیں ہوتی, لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہوتا, عورتوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہوتی. بغداد میں جب تاتاری داخل ہوئے
تو انہوں نے سارے بغداد کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور صلیبی یعنی عیسائی جب جو ہے نا ملک شام پر انہوں نے حملہ کیا تو بیت المقدس پر جب جو میں داخل ہوئے تو انہوں نے اتنی قتل و غارت گری کی کہ لوگوں کے خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچ گئے تھے. لیکن یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ سامنے والا جب تک حملہ نہ کرے تم جواب نہ دینا. اور خود عاجزی و انکساری کا پیکر بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ جو ہے نا ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں گئے، تشریف لے گئے. آپ نے غسل فرمایا، 8 رکعت نماز ادا فرمائی. تو فتح کے موقع پر سرکار، یہ چاشت کا وقت تھا، 8 رکعت سرکار نے جو ہے نا نماز ادا جو ہے نا فرمائی. اس کے بعد آپ کے لیے شعب ابی طالب، سابق میں بتلایا گیا تھا کہ 3 سال تک سرکار جس گھاٹی میں مخیت تھے جو ہے نا 7 ہجری سے 7 نبوی سے 10 نبوی تک، تو لہذا اس گھاٹی میں آپ کے لیے خیمہ جو ہے نا نصب کیا گیا. آپ وہاں پر بیٹھے، جہاں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل کر وہاں بیٹھے اور وہاں تشریف فرمائے. جب حالات پورا امن ہو گئے، کنٹرول میں آ گیا مکہ پورا، تو اس کے بعد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لائے. اور کعبۃ اللہ کے اطراف تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ چھڑی سے اشارہ فرماتے اور کہتے جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا. یہ کہنا تھا، چھڑی کا اشارہ کرنا تھا، بت اوندھے گرتے چلے جاتے. آپ نے تمام بتوں کو گرا دیا. اس کے بعد آپ نے اپنی سواری پر سوار ہو کر جو ہے نا کعبے کا طواف فرمایا. اس کے بعد عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی چابی تھی، تو آپ نے چابی منگا کر کعبۃ اللہ کو کھولا تو اندر تصویریں اتری ہوئی تھی. سرکار نے ان کو دھونے کا حکم دیا گیا. زمزم سے تصویریں دھوئی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی. نماز ادا فرمانے کے بعد جب کعبۃ اللہ سے جو ہے نا باہر نکلے تو کعبے کے دروازے پر جو ہے نا آپ نے ایک خطبہ دیا جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنے بندے کو غلبہ اور اقتدار اور فتح نصیب فرمائی. اور اس کے بعد سرکار نے جو فرمائے ناصحانہ ارشادات جو سرکار کے تھے کہ دیکھو جاہلیت کے تمام رسوم کو آج میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، سوائے جو ہے نا حاجیوں کو پانی پلانے اور کعبۃ اللہ کی دربانی اور چوکیداری کے تمام جو ہے نا رسوم کو میں ختم کر دیتا ہوں. یہ 2 رسوم ہمیشہ باقی جو ہے نا رہیں گے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ دیکھو تم تمام کے تمام اولاد آدم ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. حسب و نسب کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا میرے لیے میں اس کو روا نہیں رکھتا، اس کو جائز نہیں رکھتا. حسب و نسب کی بنیاد پر فخر کو میں باطل قرار دیتا ہوں. اور جو ہے نا کوئی بھی اپنے حسب کی اپنے نسب کی بنیاد پر فخر نہیں کرے گا. ہاں اگر کسی کو فضیلت اگر حاصل ہے تو طہارت اور تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے. سرکار نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کہ اے لوگو دیکھو اللہ نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، آدم و حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے خاندان بنائے. خاندان و قبیلے جو بنائے گئے ہیں یہ فخر کرنے کے لیے نہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، جان سکو کہ فلاں آدمی فلاں قبیلے کا ہے، فلاں آدمی فلاں خاندان کا ہے، فلاں بنو ہاشم سے ہے، فلاں بنو عدی سے ہے، فلاں. بہرحال یہ پہچان کے لیے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے ہیں. اب رہا جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں بزرگی کا جو معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے پاس تم میں سب میں معزز و مکرم اگر کوئی ہے تو سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص ہے. یہ خطبہ سرکار نے عنایت فرمایا. اس کے بعد جو ہے نا جو کفار مکہ کی بھیڑ تھی جمی ہوئی تھی، سب کی سب پورے اہل مکہ کی بھیڑ جمی ہوئی تھی، تو سرکار نے پوچھا بتاؤ تم مجھ سے کیا سلوک کی امید رکھتے ہو؟ بتاؤ دشمن خون کے پیاسے جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کی نماز کی حالت میں آپ پر جو ہے نا اونٹ کی اوجھڑی رکھی تھی، جنہوں نے آپ کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچی تھی کہ گلا زخمی ہو گیا تھا، جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، کچرا پھینکا تھا، نعوذ باللہ جو تکلیف جو ہو سکتا تھا دل آزاری وہ کی تھی، آج وہ خون کے پیاسے سامنے کھڑے ہیں. لیکن سرکار ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہم قتل کی توقع رکھتے ہیں نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک شریف ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، لہذا ہم آپ سے شرافت کی ہی توقع رکھتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے قصوروار بھائیوں کے ساتھ کے تعلق سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے.
آج تم سے کوئی مواخذہ جو ہے نا نہیں کیا جائے گا، آج جاؤ آزاد ہو تم۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سب کی معافی کا علی اعلان جو ہے نا معافی کا اعلان فرمایا۔ اب اس کے بعد جو ہے سرکار ظہر کا وقت ہوا، ظہر کا وقت ہوا۔ اب یہاں سے کچھ دل افروز ایمان افروز واقعات ہے، سماعت فرمائیے کہ جو ہے نا ظہر کا وقت ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز اذان دے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر جو ہے نا کھڑے ہو کر جب اذان دینے لگے تو کفر کی فضاؤں میں اسلام کی نورانیت اور حقانیت کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ تو لہذا جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کا عالم تھا، کچھ نوجوان ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کرنے لگے، مذاق کے طور پر، جیسے بچے کوئی بات آپ کر رہے ہو تو بچے اس کی نقل کر کے مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ لوگ ازراہ استہزاء بطور مذاق کے ابو محذورہ اور ان کے چند نوجوان ساتھی جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی نقل کر رہے تھے بطور مذاق کے۔ تو اس کے بعد جب اذان ختم ہوئی تو ابو محذورہ کی آواز بڑی پیاری تھی، ابو محذورہ کی آواز بڑی پیاری تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے اختتام پر ان نوجوانوں کو بلا کر جو ہے نا کہا کہ وہ جو سریلی آواز تھی وہ کس کی ہے؟ تو بتلایا گیا یہ ابو محذورہ کی ہے۔ تو سرکار نے کہا ان کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد ابو محذورہ کو اپنے سامنے روک لیا۔ تو ابو محذورہ ڈر رہے ہیں کہ اذان کا مذاق اڑانے کی سزا کے جرم میں کہیں مجھے قتل نہیں کر دیں گے۔ تو سرکار نے ان کو بلا کر چہرے سے ناف تک ہاتھ پھیرا۔ ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ جو سرکار کا دست مبارک جو ہے نا میرے جسم کے سینے سے پھرتا ہوا آگے چلا جاتا گیا، میری دل سے اسلام کی نفرت اور اذان کی نفرت دور ہوتی ہوئی محبت میں تبدیل ہونے لگی۔ جو ہی جو ہے نا یہ عمل سرکار نے ہاتھ پھیرا، اس کے بعد میں نے سرکار اب تک اذان کا مذاق اڑا رہا تھا لیکن سرکار کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے مکہ مکرمہ کا مؤذن مقرر کر دیجیے۔ جس اذان کا وہ جو ہے مذاق اڑا رہے تھے، جس اذان کی نفرت ان کے دل میں تھے، اب جو ہے نا سرکار کے دست مبارک نے وہ اثر دکھایا کہ اس اذان سے اتنی محبت ہو گئی کہ ہمیشہ زندگی بھر اس سے وابستگی کا جو ہے نا پیشکش کر دی۔ تو سرکار نے ان کو مؤذن مکہ مکرمہ کا مقرر فرما دیا۔ ایک روایت میں تو یہ، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اسی 8 ہجری میں جنگ حنین بھی ہوئی، جس کے واقعات آپ کے سامنے آگے آئیں گے۔ اس جنگ کے بعد جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن مقرر فرمایا۔ بہرحال اسی ہجری میں 8 ہجری میں جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے مکے کا مؤذن مقرر فرمایا۔ 59 ہجری تک وہ مکہ مکرمہ کے مؤذن رہے، تا حیات زندگی تک، آخری زندگی تک۔ اس کے بعد جو ہے نا اسی 8 ہجری کے اہم ترین واقعات میں ایک عام جو ہے نا بعض حضرات نے کہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، لیکن صحیح روایت، صحیح قول یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، لیکن اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا، چھپا کر رکھا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ تو بہرحال جب ظہر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرکار صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا اور بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کئی دیر تک دعا میں مشغول رہے۔ اس کے بعد سرکار بیعت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ بیعت مردوں اور عورتوں سے، پہلے مردوں سے آپ نے بیعت لی اور اس کے بعد جو ہے نا عورتوں سے بیعت لی، کہ مردوں سے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور جہاد کرو گے، یہ مردوں سے بیعت تھی۔ عورتوں سے کیا بیعت لی؟ تو وہ بیعت قرآن کریم میں جو ہے نا جس کا تذکرہ ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یسرقن ولا یقتلن اولادهن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ تو جو ہے نا یہ بیعت عورتوں سے لی گئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اے عورتوں، اے مومنوں، جو ہے نا اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، کسی پر برا الزام نہیں لگاؤ گی، اور جو ہے نا زنا نہیں کرو گی، اور اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کرو گی۔ یہ عورتوں سے کیا ہے بیعت جو ہے نا لی گئی۔ سرکار جب صفا کی پہاڑی پر جو ہے نا بیعت لے رہے تھے تو نیچے انصار بھی بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کے انصار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ لوگ آپس میں تبصرہ کر رہے تھے۔ اب سرکار اپنا جو وطن ہے جہاں سرکار جو ہے نا پیدا ہوئے تھے، جو مکہ ہے، سرکار مکہ تو فتح ہو گیا ہے، اب سرکار جو ہے نا اب ہم کو چھوڑ دیں گے، اب سرکار مکے میں ہی رہیں گے اور ہم مدینے میں سرکار کے دیدار سے کیا ہو جائیں گے،
محروم رہ جائیں گے۔ یہ انصار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک بڑے درد مندانہ انداز میں، درد بھرے انداز میں تبصرہ کر رہے تھے۔ اب سرکار ہم سے جدا ہو جائے گی، اب سرکار یہی رہیں گے۔ تو وہی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ادھر وہی نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کے جذبات سے جو ہے نا واقف کروا دیا۔ سرکار ان کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے نا فرمائے کہ اے انصارو، اے انصاریو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں رہنے والا نہیں ہوں، تمہاری زندگی میری زندگی ہے، تمہاری موت میری موت ہے، میں یہاں رہنے والا نہیں ہوں۔ جب جو ہے نا انصار نے یہ بات سنی سرکار کی تو اس طرح خوش ہو گئے کہ آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں ہونے لگے، اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلام آپ پر کائنات کی ہر چیز فدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے معاملے میں بڑے بخیل اور کنجوس ہیں، آپ کو قربان نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں یہ شمع جس کے ہم پروانے ہیں ہماری محفل سے اٹھا لی جائے گی اور مکے میں روشن کر دی جائے گی، لیکن آپ کے اس قول نے ہمیں یہ ہمت دی ہے کہ آج اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو چھوڑنے کے معاملے میں ہم بڑے کنجوس اور بخیل ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی بیعت لی اور عورتوں سے بھی بیعت لی۔ مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو آپ کا طریقہ کار کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو آپ نے جو ہے نا مس نہیں فرمایا، بلکہ جو ہے نا آپ نے جو ہے عورتوں سے بیعت لینے کے طریقے آپ کے دو طرح کے بتلائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک کپڑا ہوتا، ایک کنارے پر سرکار پکڑتے، دوسرے کنارے پر جو عورت بیعت لینا چاہتی وہ پکڑتی، اور اس طرح سرکار کیا کرتے، اور عورت سے کیا کرتے تھے، بیعت لیتے تھے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا کہ ایک پیالے میں پانی لایا جاتا، سرکار اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے، پھر اس کے بعد جو عورت بیعت کا ارادہ رکھتی، مرید ہونے کا یا مرید جو آج کے حساب سے بتا رہا ہوں میں، بیعت کرنے والی ہوتی، وہ جو ہے نا اس میں ہاتھ ڈال دیتی۔ تو بہرحال بیعت کا طریقہ یہی ہوتا تھا، لیکن سرکار نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ جو ہے نا نہیں لگایا۔ تو بیعت سے فارغ ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد نبوی کعبۃ جو ہے نا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کعبے کی جو نگہبانی ہے، دربانی ہے جو وہ ہماری ذمہ ہمیں دے دیجئے۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیشکش کیے تھے کہ اسی وقت اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت داروں کے حوالے کر دو۔ تو سرکار نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے جن سے کعبے کی چابی لی تھی، جو کعبے کے دربان تھے، کہا کر ان کو چابی حوالے کر کے فرمایا جاؤ، تمہاری اولاد میں ہمیشہ یہ چابی رہے گی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن مکے میں قیام فرمائے۔ اس کے بعد جب مکے سے تشریف لے جانے لگے تو عتاب بن اسید جو اسی وقت ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے نا مکے کا حاکم اور گورنر مقرر فرمایا، اور وہ تا حیات مکے کے گورنر رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ مکے کے گورنر رہے۔ جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسی دن عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر مکہ تھے، وہ بھی جو ہے نا اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ تھے فتح مکہ کے معاملات اور حالات جو اختصار کے ساتھ اور مختصر طور پر جو ہے نا آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ پھر 8 ہجری کے دیگر واقعات اور جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ بتوفیق الہی آگے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم سیرت مبارکہ کے تذکرے میں زبان و بیان کی کوتاہی اگر ہوئی تو مولا اپنے فضل سے سرکار کی رحمت کے طفیل میں معاف فرما۔ اے اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے اور سنانے کا اس کو ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرما، اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار رسول سے بہرور فرما، حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔